ہے۔ قرآن سب سے بہترین جو اس ماہ کی عبادات ہے، اس مہینے کی ویسے کئی ساری عبادات ہے، لیکن قرآن کی تلاوت جتنا زیادہ کریں گے دل میں نور پیدا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہا پانی کے قریب رہ جائے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ دل کو زنگ کب لگتا ہے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا 1 سال جو تم دنیا میں رہ کر دنیاوی عیش و آرام کو دیکھتے ہو، دنیاوی لذتوں سے، حرص سے، لالچ سے اور یہاں کی بے دینی کو دیکھ کر جب گناہ تم کرتے ہو، وہ گناہ سے تمہارے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ حرص سے دل کو زنگ لگتا ہے، لالچ سے دل کو زنگ لگتا ہے، محبت دنیا سے دل کو زنگ لگتا ہے، اور گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ سارا دل بالکل گندا اور میلا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور اس دل کی گندگی کو، دل کے میلے پن کو ہمیں ہٹانا ہو تو کیا کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، تمہارے دل کا زنگ ختم ہو جائے گا اور اللہ اس دل میں نور پیدا کرے گا، اور دل کا جو میلا پن، جو گندگی ہے، قرآن کی تلاوت سے یہ گندگی اور یہ سارا میلا پن ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک میں ہم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے، اور جتنا ہم پڑھ سکتے ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن پاک جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو ماہ رمضان مبارک میں اتنا زیادہ پڑھے، کیونکہ اس مہینے کی عبادتیں، اس کا جو نور ہے، اس کی جو برکت ہے، ہمیں 1 سال کام آنے والی ہے، ہمیں 12 مہینے تک اس کی برکتیں کام آنے والی ہے، اس کا سکون کام آنے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو ماہ رمضان کی ابتدا سے پہلے حضور انہیں سمجھا دیتے تھے کہ تم جو رمضان کی تیاری ہے شعبان میں ہی ختم کر دیا کرو، شعبان میں ختم کر دو۔ اور رمضان دیکھ کر صحابہ کرام اپنے مسجد سے باہر نہیں نکلتے، گھروں سے باہر نہیں نکلتے، جیسے نظر آ جاتا چاند مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں 1 مہینے کے اعتکاف کی نیت سے صحابہ اپنے گھروں میں، مسجدوں میں بیٹھ کر 1 مہینہ صرف اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ تو آپ غور کریں، حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی علیہ رحمت و رضوان، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فضائل رمضان میں لکھتے ہیں، ایک مجوسی تھا، مجوسی جو کہ پارسی ہوتا ہے، آپ کی عبادت کرنے والا مشرک تھا۔ اب یہ جو مجوسی تھا رمضان کے دنوں میں باہر کھڑے ہو کر وہ کچھ کھا رہا تھا، باپ نے دیکھ لیا، باپ بھی مجوسی ہے، باپ بھی آگ کی عبادت کرنے والا ہے، اس نے دیکھا اور اپنے بیٹے کو 1 تھپڑ مارا، کہا ہم ہیں تو کافر اور مشرک، ہم مومن تو نہیں ہیں، لیکن اس مہینے میں مومن مسلمان بھوکا پیاسا رہتا ہے اور تو ان کے سامنے کھا رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس کو ڈانٹ کر 1 تماچا اس کو مارا۔ اس مجوسی کا انتقال ہوا۔ اس کا جو پڑوسی تھا مسلمان تھا، مسلمان پڑوسی نے انتقال کی رات خواب میں دیکھا کہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس مجوسی کو جو دنیا میں آگ کی عبادت کرنے والا، جو کافر اور مشرک، وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ مجوسی کو دیکھ کر جو مسلمان پڑوسی تھا اس نے پوچھا کہ ہم نے کبھی تجھے نہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، نہ تجھے کبھی ہم نے حج و زکات دیتے ہوئے دیکھا، تو تھا تو مجوسی، مشرک، عبادت کرنے والا آگ کی، ایسا کافر جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ اس نے کہا میں تھا تو کافر اور مشرک، جب مجھ پر سکرات طاری ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، کہا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس بندے سے کہو کہ وہ کلمہ پڑھے۔ فرشتہ آ کر کہنے لگا کہ اے بندے کلمہ پڑھ۔ اس نے پوچھا میں تو کافر ہوں، مجھے موت سے پہلے کلمہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے تو ہے تو کافر، لیکن میرے ماہ رمضان کا تو نے ادب کیا، اس ادب کے صدقے میں تجھے ایمان عطا فرماتا ہوں۔ صرف رمضان کا ادب کیا، اپنے بیٹے کو کھانے سے منع کیا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، مولا نے کافر کو ایمان عطا کیا اور ایمان کی حالت میں اس کو موت عطا فرمائی۔